الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور حکم فرمایا تمہارے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین گولڑوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تشریح میں چل رہا تھا۔ شعر یوں ہے: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر صاف ہوا مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم نے حدیث پاک بھی پڑھی تھی، حدیث قدسی: کنت کنز مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو اس حوالے سے جو ہم تشریح کر رہے تھے کہ جتنی بھی یہ ساری کائنات ہے، اس میں ہر چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعینات ہیں، اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، کوئی کمال ڈیفیشنٹ ہو یا نہ ہو۔ ہر چیز اپنی آب و تاب کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، ذات کا یا کمالات کا اظہار کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ساری اگر صفات اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ہے، تو پھر سجدہ بھی ان کو جائز ہے، عبادت بھی ان کی جائز ہے۔ بھی ان کی تو صفات ہیں، ہم کہیں بھی ہم تو یہ بت کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں، اور صفات جو اللہ تعالیٰ کی، ہم تو ان صفات کو، ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے معنی بعض اوقات عام لوگوں میں، جس کو عوام الناس کہتے ہیں، عوام الخاص نہیں، عوام الناس عام لوگ جو ہیں، ان میں غلط فہمی کا موجب ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزوں، یعنی بت ہیں، اسنام ہیں، یا دوسرے دیگر تعینات ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ چرند پرند، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آسمان، تو جب اللہ کی ساری صفات ان میں موجود ہیں تو پھر ان کی عبادت کیوں درست نہیں ہے، اور پھر مشرکین پر یہ اعتراض کیوں کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب عزیزان گرامی قدر یہ جو ہے پہلے بھی دیا ہے، کہ حضرت پیر میرلی شاہ صاحب نے بھی دیا ہے، فارسی میں دیا تھا، وہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جو درجہ اطلاق کو استحقاق عبادت ہے، کہ درجہ اطلاق کو استحقاق عبادت ہے، مراتب تنزل اور حدوث جن میں اصنام اور دیگر تمام تعینات آتے ہیں، لائق عبادت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آیت بھی پڑھی ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جسٹ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ان میں حلول نہیں ہے۔ حدوث کا مطلب ہوتا ہے، یا حادث کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک وقت موجود نہ ہو، اسے وجود دیا جائے، عدم سے وجود میں لایا جائے، وہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ
حادث سے پاک ہے، حدوث سے پاک ہے، وہ قدیم ہے، ازل سے ابد تک رہے گا۔ تو جو چیز حادث ہو یعنی ایک وقت میں موجود نہ ہو پھر اسے تخلیق کیا گیا ہو، وہ مخلوق کہلاتی ہے، اس کی عبادت درست نہیں ہے۔ اللہ قدیم وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت ہے، حادث کی عبادت درست نہیں، یا جو تعینات ہیں ان کی عبادت درست نہیں۔ لہذا تعینات کی عبادت منع ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظاہر ہیں، ان کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اس لیے شارع اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف درجہ اطلاق کو، جو خدا کی ذات سے مختص ہے، خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے وہ درجہ، اسے لائق عبادت ٹھہرایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ تو پاکیزہ چیزیں ہیں نا۔ وہ تو دور کی بات ہے، ان کو تو انسان تخلیق کرتا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہوا اپنے دست قدرت سے، وہ بھی مخلوق اللہ ہی کی ہیں۔ کوئی مٹی تو نہیں پیدا کر سکتا نا، سونا پیدا نہیں کر سکتا، اس کا بیسک مٹی سے بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، لیکن مٹی کوئی شخص نہیں پیدا کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی وضع قطع، اس کی شکل و صورت تو انسان ہی کرتا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے صرف، اور کسی کی عبادت شرک ہے، وہ جو شرک کرے گا وہ مشرک کہلاتا ہے، کافر کہلاتا ہے۔ ساری کائنات مخلوق ہے، بے شمار ہے، کثرت سے ہے، کثرت میں اس نے جلوہ دکھایا ہوا ہے وحدہ لا شریک نے، لیکن عبادت صرف وحدہ لا شریک کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو مستحق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے، ممانت فرمائی ہے، یقیناً اسی حکم امتناعی یعنی منع حکم کی پاسداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کو جو ہے سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا تھا نا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی لوگوں نے بڑے فتوے لگائے، لیکن ان جیسا عالم آج تک کوئی نہیں گزرا۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ ہا برخاک او پاشید میں۔ ترجمہ کیا ہے؟ قانون الہی کا ڈورا زنجیر پا بنا ہوا ہے، میرے پاؤں کی قانون الہی، اللہ کا قانون کا جو ڈورا ہے میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے۔ اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم گرامی کا پاس ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاحد مبارک کے گرد طواف کرتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں، تو میں طواف کرتا اور ان کی تربت پاک کی مٹی پر سجدے نچھاور کرتا، سجدہ ہا برخاک او پاشید میں۔ تو شریعت مطہرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ممانعت ہے۔ ثابت ہوا کہ تعینات جو مظاہر فطرت ہیں لائق سجدہ عبادت نہیں ہیں، لائق عبادت نہیں ہے، لائق سجدہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سجدہ کا مستحق ہے، صرف اللہ کو سجدہ ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے جگہ جگہ فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آیت بھی پڑھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم فرمایا تمہارے رب نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس قاعدہ پر یہ آیت بھی شاہد اور بے شمار لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ
کیونکہ عبادت لغت میں انتہائی عجز و مذلت کا نام ہے، جس کی مستحق وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو انتہائی قدرت و عظمت سے موصوف ہے، جیسا کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں تفصیل لکھا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت